زاویہ ذوق میں سرفراز ذوق کی جانب سے آداب۔ اپنے ہفتہ وار سلسلہ پاکستان سے جڑی خوشخبریوں میں تمام احباب کو، تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جو سب سے پہلے جو خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستانیوں کی محنت، ہمت، ٹیم ورک، کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور خاص طور پہ ناممکن کو ممکن کر دینا۔ جی ہاں، ایسے پروجیکٹ کے بارے میں ہے جو کہ بے شک بہت سی خوشخبریوں سے بڑھ کے خوشخبری ہے۔ یہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت کیا گیا پلان ہے، ایک کمیونٹی بیس پروجیکٹ ہے جو کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور ان کے بزنس مین، تقریباً 400 سے زیادہ بزنس مین نے مل کے ایک خواب دیکھا، ایک پلان کیا اور اس کو پھر عملی جامہ پہنایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایئر سیال، ایسی ایئر لائن جو کہ سیالکوٹ کے بزنس مینوں نے شروع کی۔ یہ چیمبر آف کامرس بیسیکلی اس نے انیشیٹ کیا تھا یہ پروجیکٹ، اور تمام بزنس مینوں کو آن بورڈ کیا وہاں کے۔ تو یہ اسٹارٹ بیسیکلی ہوا ڈرائی پورٹ سے، سیالکوٹ ڈرائی پورٹ سے، پھر وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اگلا اسٹیپ، اور پھر تیسرا جو اسٹیپ تھا وہ اپنی پرائیویٹ ایئر لائن۔ اس پہ بہت زبردست انہوں نے پلان کیا تھا، ان کو بہت سے چیلنجز بھی آئے، بیوروکریسی کے چیلنجز، گورنمنٹ کے چیلنجز، پھر بہت سی جو چیزیں ہیں جس میں اپروولز لینی، لائسنس لینی، اس کے بھی چیلنجز، لیکن ان سب سے ہٹ کے ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہاں جو آپ کے سامنے وہ اچیومنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ بہت شاندار ہے۔ اس کا بڑا انہوں نے شاندار پلان کیا۔ 10 ملین پہ انہوں نے ڈائریکٹرشپ آفر کی، یعنی کہ یہ کسی ایک دو لوگوں کا پلان نہیں ہے، پوری بزنس کمیونٹی کا پلان ہے۔ بیسیکلی تمام سیالکوٹ کے لوگ جو چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ تھے، وہ جہاں پہ جن کی فیکٹریاں تھیں، وہاں پہ جو لوگ کام کرتے تھے، یہ ان کا بیسیکلی پروجیکٹ تھا، اور سب لوگوں کو شامل کیا۔ تو انہوں نے تقریباً 10 ملین پہ ڈائریکٹرشپ آفر کی، یعنی کہ جو 10 ملین دے گا وہ ڈائریکٹر بن سکتا ہے، اور پھر اس کے جو شیئرز ہیں وہ 5 لاکھ، اور پھر ڈیفرنٹ اس کے تھے وہ بھی آفرز کیا۔ تو اس طرح تمام لوگوں نے، تمام بزنس کمیونٹی میں اس میں شامل کیا، اور کیا شاندار اس میں اچیومنٹس کیے ہیں، کتنے زبردست مائل سٹون۔ مطلب سب سے پہلے ایک بڑا چیلنج تھا کہ جی 50 کروڑ روپے سول ایویشن لائسنس لینے کے لیے پیڈ اپ کیپٹل ہونا چاہیے کمپنی کے لیے کے پاس، وہ انہوں نے اچیو کیا 50 کروڑ روپے، یعنی کہ صرف 3 مہینے کے اندر وہ اکٹھے کیے۔ پھر اس کے بعد جب جہاز لینے کی کا پروسیس آیا، وہ اسٹیپ آیا، تو وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، یعنی کہ $80 ملین کے 3 جہاز ایئر سیال نے خریدے ہیں، $80 ملین، اور وہ سارے اسی طرح سے یہ تمام بزنس مین نے مختلف جگہوں سے کنٹریبیوٹ کر کے اس میں شامل کیے اور وہ لیا۔ اس سارے پروسیس میں ان کے 5 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن میں بہت ہی خوشی کے ساتھ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ پاکستانیوں نے خود سٹارٹ کیا، خود انیشیٹ کیا، خود اسے پروسیس کیا اور کمپلیٹ کیا، وہ انشاءاللہ العزیز اس دسمبر، ویسے تو لاسٹ جو رمضان گزرا ہے اس میں ان کا افتتاحی فلائٹ جو تھی اس کا پلان تھا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ تو اب یہ نیکسٹ کمنگ دسمبر، یعنی کہ اگلے ماہ دسمبر 2020 میں جو اس کی پہلی افتتاحی فلائٹ ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس، سیالکوٹ کے تمام بزنس مین، تمام وہاں سے کے رہنے والے لوگ اور تمام پاکستانی اس خوشخبری پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جو خوشخبری ہے دوستو، وہ گورنمنٹ کے کچھ ایفرٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ گورنمنٹ نے ہماری صنعتوں کے لیے اسپیشلی ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے، توانائی سپورٹ پیکیج ہے وہ۔ ہمارے اس پورے خطے میں خاص طور پہ ہمارے ہاں جو بجلی کی کا جو ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائر تھا، اس کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ انڈسٹری کی بہت زیادہ ہائر آ رہی تھی۔ تو ہم اپنے جو کمپٹیشن ہے خاص طور پہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹر میں۔ تو گورنمنٹ نے یہ بہت زبردست ایک پلان بنایا اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا۔ یہ 1 نومبر سے یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ تمام جو بڑی صنعتیں ہیں ان کا جو بھی ٹیرف ہے اس کا 25% اس پہ اسپیشل ان کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، خصوصی سپورٹ دی جائے گی، اور جو درمیانے درجے کی اور چھوٹی جو صنعتیں ہیں ان کے جو ٹیرف ہے ان کو 50% تک چھوٹ دی جائے گی۔ یہ بہت شاندار پروجیکٹ ہے، گورنمنٹ نے کیا، انیشیٹو لیا ہے، اور اس پہ تمام بڑے شہروں اور صنعتی زون کے
کی تمام بزنس کمیونٹی جو ہے اس نے اس کا انتہائی خیر مقدم کیا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے جو بزنس ہے، خاص طور پہ جو صنعتوں سے ریلیٹڈ ہمارا ہے، جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہمارا بزنس ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بوسٹ اپ کرے گا، اور فوری طور پہ ہم اپنے اس ریجن میں جو ٹیکسٹائل اور گارمنٹ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں اس میں دوبارہ ہم یہاں پہ لیڈنگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو تمام خاص طور پہ گورنمنٹ کو اور باقی تمام جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ بھی اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ بہت شاندار جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور بہت شاندار پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اگلی جو خوشخبری ہے دوستو، وہ پاکستانیوں کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس میں اگر آپ میرے لفظوں کی پکڑ نہ کریں اور یہاں پہ مجھے تھوڑی سی لیوریج دیں تو میں اسے ایک معجزہ، ایک کرامت، ایک چمتکار کہوں گا۔ جی بالکل، یہ پاکستانیوں کا ایک ایسا شاندار پروجیکٹ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انڈس ہاسپٹل کی، ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب اور ان کی ٹیم کا پروجیکٹ انڈس ہاسپٹل۔ اس پہ ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے یہ انیشیٹ ہوا اور کس طرح سے یہ اس کی پروسیڈنگ ہوئی اور پھر فائنل شیپ میں جو ہے انڈس ہاسپٹل کس طرح سے ہمارے سامنے آیا۔ 1979 میں 3 ڈاکٹروں نے مل کے، جو کہ ابھی اپنی جاب سٹارٹ کر رہے تھے، انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا کہ ہم جو غریب نادار پیشنٹ ہیں ان کے لیے پیشنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائیں، جس میں ان کو فری ادویات دی جائیں، ان کا فری چیک اپ ہو۔ وہ انہوں نے کیا، 2 سال تک اسے کیا، اور وہاں پہ یہ بیسیکلی کراچی کا جو سول ہاسپٹل ہے وہاں کے یہ ڈاکٹر تھے، وہاں پہ یہ اپنی پریکٹس کر رہے تھے، ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ وہیں 1981 میں بلڈ جو تھا اس کی ڈونرز بہت کم تھے، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، تو انہوں نے 1981 میں وہاں پہ پھر پہلا بلڈ بینک قائم کیا، جس میں لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہاں سے ارینج کر کے دیا جاتا تھا۔ اسی دوران یہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام وہاں پہ کرتے رہے، جو کہنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن حقیقتاً بہت بڑے کام تھے۔ تو اسی دوران 1986 میں کراچی کا مین ایریا ہے صدر، وہاں کا ایک بہت رشی بازار ہے، بہری بازار، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا، اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ تو قریب ترین ہاسپٹل سول ہاسپٹل تھا، فوری طور پہ زخمیوں کو سول ہاسپٹل لایا گیا۔ تو ڈاکٹر عبد الباری صاحب اور ان کی ٹیم، جو یہ جو دوست تھے، وہیں پہ اپنے ان کی جاب تھی، وہیں پہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ سول ہاسپٹل میں جو خاص طور پہ کیجولیٹی وارڈ تھا، اس میں اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ جو زخمیوں جو ہے ان کو فوری طور پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ ڈاکٹر، اور ان کی جو دیکھ بھال کی جا سکے، اور بہت کنجسٹڈ اور چھوٹا سا کیجولیٹی وارڈ تھا۔ تو وہیں پہ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی ارینجمنٹ کر سکیں، بڑا کوئی ایسا وارڈ بنا سکے۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ کیوں نہ ہم، گورنمنٹ تو جو اب اس میں کرے گی سو کرے گی، ہم اسے اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ تو انہی دوستوں نے مل کے اور وہاں کے جو کراچی کے اسکول کے بچے تھے ان کو ساتھ شامل کیا، اور ڈونیشن سے 3.5 ملین 35 لاکھ روپے اکٹھے کیے، جس میں سے 24 لاکھ روپے صرف اسکول کے بچوں نے ڈونیشن اکٹھا کر کے دیا۔ اس سے سول ہاسپٹل کا جو کیجولیٹی وارڈ تھا وہ بنایا گیا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا، جس میں زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کی دیکھ بھال اور ان کا علاج کیا جا سکے۔ اسی دوران ان ڈاکٹروں نے وہاں پہ ایک خواب دیکھا، ڈاکٹر باری صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جس میں خاص طور پہ غریب نادار لوگوں کا فری آف کاسٹ علاج کیا جائے گا، اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا، تمام فیسلٹیز وہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اسی کا جو اگلا اسٹیپ تھا، وہاں پہ ڈاکٹر باری صاحب جو ہیں اس دوران انہوں نے فیلوشپ کی، اور وہاں پہ ہی وہ کارڈیک میں ان کی جو ہے ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر وہاں پہ اپائنٹمنٹ ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی سول ہاسپٹل میں جو دل کا وارڈ ہے وہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پہ ہمت ہارنے کی بجائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے سوچا کیوں نہ دوبارہ اپنے دوستوں کو ایکٹیو کیا جائے۔ انہوں نے فرینڈز آف کارڈیک سرجری کی ایک فورم بنایا، اور اس پہ تمام دوستوں کو موبلائز کر کے، لوکل جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو موبلائز کر کے 9 کروڑ روپے کا فنڈ اکٹھا کیا ڈونیشن سے، اور سول ہاسپٹل کو اپنی مدد آپ کے تحت کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا کر دیا۔ اس دوران ڈاکٹرز جو ہیں، ڈاکٹر باری صاحب کے ساتھ جو دوسرے ڈاکٹر تھے وہ بیرون ملک چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کی، اپنی لائف سٹائل بہتر کیا، اپنی ارننگ بہت بہتر کی، لیکن ان کے دل میں جو ایک وہ آگ جو لگی ہوئی تھی کہ اپنے ملک میں اپنے غریب نادار پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر دوبارہ واپس آئے
डॉक्टर बारी साहब तो पाकिस्तान में ही सिविल हॉस्पिटल में ही थे। उन्होंने दोबारा ये 2004 में ये लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने फिर वो अपना जो प्लान था, जो ख्वाब देखा था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, उस पर दोबारा काम शुरू किया। और एक साल के अरसे में 2005 में कराची के इलाके कोरंगी में 150 बेड का पहला हॉस्पिटल अपनी मदद आपके तहत, जो कि 100% पाकिस्तानियों की डोनेशन पे बनाया गया था, वो शुरू कर दिया। जनाब इस वक्त वो एक छोटा सा जो हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसका ख्वाब बहुत बड़ा था, प्लान बहुत बड़ा था, और यकीनन वो एक बड़ा ख्वाब बन के, बड़े ख्वाब की एक शानदार ताबीर बन के हमारे सामने है। जनाब इस वक्त उस हॉस्पिटल का जो सालाना बजट है वो 15 अरब रुपए है जी, 1.25 अरब रुपए महाना से ज़्यादा का बजट है उस हॉस्पिटल का। और खुशी की बात यह है कि इस सारी डोनेशन, ये जो 15 अरब सालाना है, ये सारी डोनेशन यानी कि इसकी 92% अंदरूनी मुल्क से लोग जो दे रहे होते हैं, और जो भी डोनर्स हैं वो 70% अपना नाम बताना नहीं चाहते, लोगों के सामने जाहिर होना नहीं चाहते। तो हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि डोनर का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे वो अब्दुल्ला लिख दिया जाता है, तो 70% से ज़्यादा जो डोनर्स हैं वहाँ पे आपको नाम अब्दुल्ला नज़र आएगा लिखा हुआ। और अब इस हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो एक कराची के हॉस्पिटल से बढ़ के 12 हॉस्पिटल तक फैल चुका है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में गवर्नमेंट के साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इन्होंने किया है। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स इनको मुहैया किए हैं और उसकी तमाम मैनेजमेंट और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो इंडस हॉस्पिटल मुहैया कर रहा है। उसमें बदीन है, थरपारकर है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान है और 5 लाहौर के हॉस्पिटल हैं। और जल्द ही इंशाअल्लाह ताला इंडस हॉस्पिटल कराची की तर्ज का एक लाहौर में हॉस्पिटल भी कायम हो गया, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो ये जो आपको चीज़ें बताई, ये सब खुशी और खुशखबरी से रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और बहुत शानदार हैं कि इस हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल में जो भी इलाज किया जाता है, यानी कि तमाम यहाँ पे किए गए टेस्ट, यहाँ पे तमाम जो इलाज किए जाते हैं, जो ऑपरेशन किए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। यानी कि इस हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है। और इससे भी बढ़ के एक और चीज़ कि ये पेपरलेस एनवायरनमेंट है, यानी कि यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर बना के वो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और उसी पे ये सारा प्रोसेस होता है। बल्कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने मुहैया किया है। ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है जिस पे जितनी भी मुबारकबाद दी जाए डॉक्टर बारी साहब को, उनकी टीम को, तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को, और ख़ास तौर पे जो डोनर्स हैं कराची और पाकिस्तान के, जो डोनर्स हैं, जो हमारे बड़े दिल के लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। इस दुआ और ख्वाहिश के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रब मोहम्मद हम सबको आसानियाँ और खुशखबरियाँ देने वाला बनाए और उसकी हिम्मत, क़ुव्वत, मोहब्बत, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।